الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وخاب كل جبار عنيد. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان من، اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وخاب کل جبار عنید، اور ہر سرکش ہر درم نامراد ہے. عزیزان من، یہاں بات ہو رہی ہے متکبر شخص کی کہ جو انسان تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ذلیل اور رسوا کرتا ہے. حدیث پاک میں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لا يدخل الجنۃ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، کہ وہ شخص ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا کہ جس کے دل میں ایک مثقال کے برابر بھی تکبر ہوگا، وہ شخص جنت میں ہرگز نہیں جائے گا. عزیز دوستو، انتہائی افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ کل جب میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا تو پیپل پارٹی کے ایک ایم این اے ایک ایم پی اے جو بھی ہے، منظور وسان جس کا نام ہے، وہ سیلاب زدگان کی طرف گیا ان کا احوال جاننے کے لیے. تو ویڈیو میں یہ منظر میں نے دیکھا اور یہ منظر دیکھ کر یقین مانے کہ دل اتنا افسردہ ہوا کہ یہ بدبخت، یہ ظالم لوگ انہی لوگوں کے ووٹوں سے اقتدار میں آئے اور آج انہی لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں. یقیناً وہ ویڈیو آپ کی نظر سے بھی گزری ہوگی کہ جس میں وہ بدبخت، وہ ظالم، وہ جابر انسان جس کی 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے، اس نے جب کشتی میں بیٹھا ہے تو سیلاب میں ڈوبے، یہاں تک ڈوبے لوگ اس کے پاس آتے ہیں، اس کی کشتی کو ہاتھ لگاتے ہیں، تو جو اس کے باڈی گارڈ ہیں منظور وسان کی، اس کے ہاتھ اٹھا کر اس کو پیچھے کرتے ہیں اور تکبر اور غرور کے نظروں سے ان لوگوں کو دیکھتا ہے، حقارت کی نظروں سے ان کو دیکھتا ہے. یعنی وہ دل میں یہ سوچتا ہے کہ یہ لوگ مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں، یہ لوگ مجھ سے چیزوں کی تمنا کیوں کر رہے ہیں. اور پھر افسوس کی بات اور دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ بدبخت انسان یہاں تک نہیں رکا، آگے چل کر اس نے پھر جو بات کی ہے وہ انتہائی افسوس دہ بات ہے. اس نے کہا کہ جب میں وینس گیا تو وینس کی گلیوں محلوں میں نے دیکھا کہ وہاں ایسے کشتیاں چلتی تھیں. ارے بدبخت انسان، اس ظالم بدبخت سے کوئی پوچھے، پاکستان کا مقابلہ وینس کے ساتھ کر رہا ہے. وینس میں جو کشتیاں چلتی ہیں وہاں پر انہوں نے ایک پورا نظام ترتیب دیا ہے، اور یہاں سیلاب میں لوگ ڈوبے ہوئے ہیں. سیلاب کی تشبیہ تم سیر و تفریح کے مقام کے ساتھ دے رہے ہو. انتہائی افسوس کے ساتھ یہ منظر جب میں نے دیکھا تو میں اور بہت ہی دل افسردہ ہوا. عزیزان من، تکبر کیا ہے؟ تکبر یہ ہے کہ آپ کے پاس مال و دولت ہے، آپ کے پاس اچھے کپڑے ہیں، آپ کے پاس اچھا مکان ہے، اچھی گاڑی ہے، اور آپ اس پر فخر کرتے ہیں. فخر کیسے کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں اور اس دولت کی طاقت سے دوسرے جو غریب لوگ ہیں ان کو آپ کم تر سمجھتے ہیں. یہ ہے تکبر، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت وعید فرمائی ہے کہ انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. اللہ تبارک و تعالیٰ نے متکبر شخص کے بارے میں فرمایا ہے میں تمہارے اور اپنے رب کی پناہ لیتا ہوں ہر متکبر سے کہ حساب کے دن پر یقین نہیں لاتا. یعنی متکبر انسان کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی 3 لوگوں کی طرف
نہ ان کی طرف نظر کرم کرے گا، نہ ان کی بخشش کرے گا، اور ان کو دردناک عذاب دے گا۔ وہ 3 لوگ کون ہیں؟ پہلا ان میں سے شخص ہیں شیخ زانن، بوڑھا زانی، اور دوسرا ظالم بادشاہ، اور تیسرا متکبر شخص۔ عزیز دوستو، تکبر ایک ایسی بیماری ہے کہ انسان اگر شہوت کی معصیت میں مبتلا ہو جائے تو اگر اللہ سے توبہ کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، لیکن اگر کوئی انسان تکبر کی معصیت میں گرفتار ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کبھی بھی قبول نہیں کرے گا۔ عزیزان من، یہاں پر ایک واقعہ سنانا مناسب سمجھوں گا کہ ایک مرتبہ ابلیس لعین، فرعون لعین کے پاس گیا اور ابلیس نے کہا کہ ارے صاحب، میں نے سنا ہے کہ تو نے ربوبیت کا دعویٰ کیا ہے، خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہے، کیا وہ تو ہی ہے؟ تو فرعون کہنے لگا کہ ہاں جی، وہ میں ہی ہوں جس نے میں نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہے، کیا تمہیں کوئی شک ہے میرے خدائی پر؟ تو ابلیس کہنے لگا شک تو کیا ہوتا، لیکن ہاں دلیل کا ضرور طالب ہوں، دلیل کا طالب ضرور ہوں۔ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم رب ہو؟ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو سامنے لے آؤ۔ تو فرعون کہنے لگا کہ میرے پاس ایسے 1000 جادوگر ہیں کہ جو میرے تابع ہیں، جو میں کہتا ہوں وہ کرتے ہیں۔ تو شیطان نے کہا کہ ارے بھائی، ان کو بلا کے تو لاؤ، میرے سامنے تو لاؤ، میں بھی تو دیکھوں کہ تمہارے جادوگر کیا شعبدے بازی دکھاتے ہیں۔ تو فرعون لعین نے اپنے جادوگروں کو بلایا اور وہ اپنے شعبدے بازی دکھانے لگے۔ تو شیطان لعین نے ایک پھونک مار کر ان کے سارے جو شعبدے بازی تھیں وہ خاک میں ملا دیں۔ تو پھر شیطان کہنے لگا فرعون سے کہ ارے بھائی، یہ تمہارے جادوگر ہیں، اب مجھے بتاؤ کیا ان کا جادو طاقتور ہے یا میرا جادو طاقتور ہے؟ تو فرعون کہنے لگا کہ بھائی تمہارا جادوگر ان سے زیادہ طاقتور ہے۔ تو شیطان نے پھر اس کو حقارت والی نصیحت کی اور کہا کہ ارے بدبخت انسان، جب میرے پاس اتنی طاقت، اتنی قدرت ہونے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے پسند نہیں کرتا، تو تمہاری یہ بے حسی، تمہاری یہ بے بسی کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو پسند کرے گا کہ تو اس کے ربوبیت کے ساتھ دعویٰ کرے گا کہ میں بھی خدا ہوں؟ تو عزیز دوستو، تکبر ایک ایسی بیماری ہے کہ انسان جب اس میں مبتلا ہو جائے پھر اس انسان کی آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے، دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے۔ اور یقین مانیں کہ جو انسان تکبر کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے پھر وہ انسان نہ اس دنیا کا رہتا ہے اور نہ ہی آخرت کا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو تکبر جیسی بیماری سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔